السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ہسٹری میں ہم آج کل مغلیہ سلطنت کے دور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے اکبر کے حالات پڑھے تھے اور یہ پڑھا تھا کہ مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے کیسے اس نے حکومت سنبھالی، سلطنت مغلیہ کو مضبوط کیا اور حالات پر قابو پایا۔ اکبر بھی ایک غیر معمولی صلاحیتوں کا بادشاہ تھا۔ اس نے بہت ہر طرح حالات کو جانچا، پرکھا اور پھر ان کے اسی کے حساب سے پھر اپنی پالیسیاں بنائیں۔ تو آئیے اس کے مزید کچھ تفصیلات پڑھتے ہیں ہم۔ سیاسی اقدامات۔ ہندوستان میں امیر تیمور کے حملے سے اکبر کے دور تک کوئی مستحکم حکومت قائم نہ ہو سکی تھی۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کئی بادشاہ آئے اور ابھی تک بھی بابر کے دور تک کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مضبوط ایک حکومت پورے ہندوستان میں قائم نہیں ہو سکی تھی۔ بابر وہ پہلا بادشاہ تھا، پہلا حکمران تھا جس نے ایک مضبوط حکومت ہندوستان میں قائم کی اور تقریباً پورے ہندوستان پر اس کی حکومت تھی۔ لیکن مزید کچھ فتوحات ہوئیں اور اضافہ ہوا تھا اکبر کے دور میں۔ تو اکبر اپنے تجربے اور سیاسی بصیرت کی بنیاد پر بخوبی سمجھتا تھا کہ ہندوستان میں اہم سیاسی گروہوں کی حمایت کے بغیر مستحکم اور دیرپا حکومت قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ حکومتی گروہوں پر اسے مکمل کنٹرول حاصل تھا، تاہم ہندوستان کی رعایا یعنی عام لوگ، جس میں اکثریت آبادی ہندوؤں کی تھی، حکومت سے اکثر ناخوش رہتے تھے۔ شمالی ہندوستان میں جہاں مغلوں کی حکومت کا مرکز تھا، ہندوؤں کے اہم گروہ خصوصاً راجپوت ہمیشہ حکومت کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے۔ ایک قدرتی بات تھی کیونکہ اکبر کے اجداد یعنی بابر، پھر ہمایوں، یہ سب باہر سے آئے تھے، تو اور اس سے پہلے بھی جو مسلم حکمران تھے وہ باہر سے آئے تھے۔ تو اس بات کی انہیں بڑی تکلیف تھی مقامی راجاؤں اور مہاراجاؤں کی کہ جو ہے نا باہر سے آ کے یہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں وہ اپنی کمزوری نہیں دیکھتے کہ ان کی کیا خرابیاں تھیں، کیا کمزوریاں تھیں جس کی بنا پر باہر والوں نے آ کر قبضہ کیا۔ تو اس کے بعد پھر حتی الامکان ہر دور میں کوشش کی گئی، ہر مسلم حکمران نے کوشش کی کہ ہندوستان کے حالات کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اور مقامی لوگوں سے جن کی اکثریت ہندوؤں سے تھی ان سے بہتر سلوک کیا جائے۔ کسی دور میں بھی کوئی ظلم بربریت روا نہیں رکھی گئی کہ وہ حاکم ہو گئے ہیں تو اب رعایا پہ ظلم شروع کر دیا، کیونکہ وہ رعایا بھی مسلم نہیں تھی، اپنی نہیں تھی، غیر مذہب کی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کسی دور میں ایسا نہیں ہوا۔ اور اکبر نے تو پھر خاص طور سے ان کو اپنا بنانے کے لیے بہت اچھے اقدامات کیے تھے۔ اکبر سے پہلے مغل حکمران اپنے آپ کو ہندوستان میں اجنبی محسوس کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ ہم باہر سے آئے ہیں، ہم یہاں کے مقامی نہیں ہیں، تو یہی احساس تھا ان کو۔ اور وہ ہمیشہ وسط ایشیا یعنی اپنے آباء وطن کو جہاں سے وہ آئے تھے کو یاد کر کے ہمیں غمگین ہوتے تھے۔ مغلوں میں پہلی مرتبہ اکبر نے ہندوستان کو اپنا وطن سمجھا، یعنی اکبر نے اب پہلی مرتبہ سمجھا کہ اب یہی میرا وطن ہے، مجھے سب کچھ یہیں رہنا اور مرنا ہے۔ اس کی والدہ حمیدہ بانو بیگم کے آباء و اجداد صدیوں سے سندھ کے باسی تھے۔ ان کی اکبر کی والدہ تھی یعنی ہمایوں نے جس خاتون سے شادی کی تھی، حمیدہ بانو بیگم ان کا نام تھا، وہ سندھ کے باسی تھے، سندھ کی رہنے والی تھیں وہ خاتون۔ اسی مناسبت سے اکبر کا ہندوستان کے بارے میں رویہ اپنے آباء و اجداد سے مختلف تھا۔ تو اکبر اسی لیے چونکہ ماں مقامی تھیں تو وہ
بالکل اپنے آپ کو ہندوستانی ہی سمجھتا تھا۔ اس پس منظر میں اکبر نے ہندوؤں میں اپنی حکومت کے بارے میں ایک بہتر تاثر اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ اکبر سے پہلے ہندوؤں سے یاترا ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، یعنی وہ ہندو جو اپنے مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ یہ ٹیکس ہر ہندو اس وقت وصول کیا جاتا تھا جب وہ اپنے مذہبی مقامات کی زیارت کو جاتا تھا۔ اکبر نے یہ ٹیکس منسوخ کر دیا۔ اس سے عام ہندوؤں میں اکبر کے بارے میں ایک بہتر تصور پیدا ہوا۔ اس کے بعد اکبر نے ہندوؤں سے لیا جانے والا جزیہ بھی معاف کر دیا۔ یہ ایک اس نے اضافی کام کیا کہ ہندوؤں سے جزیہ بھی معاف کر دیا اور ان کے شہری حقوق مسلمانوں کے برابر کر دیے۔ اکبر کی پالیسیوں سے ہندوؤں کی سرگرم سیاسی گروہ راجپوتوں میں اس کی حکومت سے تعاون کے جذبات پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مقامی لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بڑا اچھا ہے، ان کے ساتھ بڑی نرمی برت رہا ہے، ان کی بہتری کے لیے اقدام کر رہا ہے، تو اچھے جذبات انہوں میں بھی پیدا ہوئے پھر مقامی راجپوتوں میں اور ہندوؤں میں۔ اس ضمن میں ابتدا امبر کے راجا نے کی۔ اس نے اپنی بیٹی اجودھا بائی کی شادی اکبر سے کر دی۔ اسی رانی کے بطن سے سلیم یعنی جہانگیر پیدا ہوا تھا۔ راجہ امبر کی کوششوں سے کئی دوسرے راجپوت راجاؤں نے بھی اکبر سے مخالفت ختم کر دی، تو یہ بڑا سیاسی اس کو فائدہ پہنچا اس طرح کے اقدام کرنے سے۔ مذہبی پالیسی: اکبر نے اپنی ابتدائی زندگی سے ہی مذہبی امور میں خاصی دلچسپی لیتا تھا۔ اسی لگاؤ کے تحت اس نے فتح پور سیکری میں عبادت خانے کے نام سے ایک عمارت تعمیر کرائی، جہاں نماز جمعہ سے پہلے وہ علماء و مشائخ کے ساتھ بیٹھتا اور ان کی گفتگو سنتا رہتا۔ یہاں آنے والے علماء و مشائخ اپنے اپنے مکاتب فکر اور ذاتی سوچ و خیالات کو ایک دوسرے سے بڑھ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اکثر ان میں کج بحثی شروع ہو جاتی تھی۔ اسی رویے کے باعث بادشاہ نے ان کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ جیسے کہ بعض علماء کا طریقہ ہوتا ہے کہ بحث مباحثے میں الجھ جاتے ہیں، جس سے عام لوگ بڑا ہی غلط تاثر لیتے ہیں، اور یہی ہوا۔ پھر اکبر بھی ان کی اس بیجا بحث سے بیزار ہو گیا اور اس نے ترک کر دیا پھر وہاں بیٹھنا۔ اکبر مذہبی اور روحانی طور پر بہتر نظریات کا متلاشی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر مذہبی سطح پر ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو اس کی سلطنت مزید مضبوط ہو سکتی ہے۔ اس دور میں علماء اپنی شرعی تفسیر اور خیالات کے باعث حکومتی معاملات پر اثر انداز ہوتے تھے۔ بادشاہ اس کو غیر ضروری مداخلت تصور کرتا تھا۔ اس تناظر میں اکبر نے علماء کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے اکبر نے سب سے پہلے ایک دستاویز تیار کروائی اور اس پر اہم علماء کے دستخط کروا لیے۔ اس دستاویز کے مطابق مذہبی امور کے بارے میں حتمی فیصلے کا اختیار بادشاہ کو حاصل ہو گیا۔ یہ بہرحال غلط کام تھا، کیونکہ مذہبی امور کے بارے میں فیصلہ تو بہرحال علماء ہی کر سکتے تھے، لیکن یہ اختیار اس نے اپنے پاس کر لیا۔ اس طرح مذہبی معاملات سے متعلق تمام امور کا اختیار اکبر کے پاس چلا گیا۔ اکبر کی خواہش تھی کہ ہندوستان کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ایک سیاسی وحدت بنا کر اپنی سیاسی حیثیت کو بہتر اور حکومتی مشکلات کو کم کیا جائے۔ اس کے لیے اس نے اپنے تمام مذاہب میں سے کچھ باتوں کو یکجا کر کے ایک نیا مذہبی نظریہ شروع کیا۔ اس کے ہم اثر مورخین نے اس کو توحید الہی کہا اور بعد میں اس کا نام دین الہی پڑ گیا۔ یہ ایک غلط کام تھا جو اکبر نے اپنے دور میں کیا۔ وہ اپنے سیاسی فائدوں کے لیے اس نے کیا تاکہ یگانگت پیدا ہو، اتفاق پیدا ہو، نا اتفاقیاں ختم ہو جائیں، اختلافات ختم ہو جائیں، اور آئے دن کی سازشیں بغاوتیں ختم ہو جائیں اور سب مل جل کے کام کریں۔ غالباً اس کا یہ نظریہ تھا، لیکن بہرحال دین میں کوئی چیز نہیں ڈالنا یہ بھی بڑی غلطی تھی جو اس نے کی۔ اس نظریے میں جہاں کئی رسوم، اصول، اخلاق اور ضوابط مقرر کیے گئے، وہیں ان کے ماننے والوں سے یہ عہد بھی لیا جاتا تھا کہ وہ اپنی عزت، مذہب، مال اور جان بادشاہ کے لیے قربان کرنے سے کبھی گریز نہ کریں گے۔ اس عہد کی
نوعیت مذہبی سے زیادہ سیاسی تھی، یعنی کوئی مذہبی معاہدہ اس نے نہیں کیا تھا بلکہ سیاسی معاہدہ کیا تھا یہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کو اپنی حکومت مضبوط کرنا تھی، کیونکہ ہر طرف سے اسے اختلاف کا اور بغاوتوں کا خطرہ تھا۔ اکبر نے مذہبی طور پر جو اقدامات کیے ان سے اس کا مقصد سیاسی اور انتظامی طور پر اپنے ہاتھ مضبوط کرنے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ انتظامی اصلاحات۔ اکبر سے پہلے شیر شاہ کے دور کے علاوہ ہندوستان میں انتظامی ڈھانچے کی بنیاد جاگیرداروں کے ہاتھ میں تھی۔ سلطنت کے تمام حصوں میں جاگیرداروں کو زمینیں دی جاتی تھیں جن سے آمدنی حاصل کر کے وہ ٹیکس کی صورت میں مرکزی حکومت کو ادا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بادشاہ کی فوجی ضروریات کا احترام کرنا بھی انہی کے ذمہ ہوتا تھا۔ اگرچہ شیر شاہ نے جاگیرداروں کی مضبوط حیثیت کو ختم کر دیا تھا اور تمام اختیارات مرکز تک محدود کر دیے تھے، تاہم اس کے انتقال کے بعد اس کے نالائق جانشینوں کے دور میں معاملات پھر الٹ گئے اور جاگیردار پھر خود مختار ہونے لگے۔ یہ اپنے اپنے علاقوں میں ہر لحاظ سے مضبوط حیثیت کے مالک ہو گئے تھے۔ اکبر نے باقاعدہ اقتدار سنبھالنے کے بعد جاگیرداری نظام کا بغور مطالعہ کیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جاگیردار کسی بھی وقت اس کی حکومت کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اس نے نظام کو تبدیل کر کے منصبداری کا نظام رائج کیا۔ ایک نیا نظام اس نے ایڈمنسٹریشن میں نافذ کیا جس کا نام منصبداری نظام تھا، بجائے اس کے کہ جاگیرداری نظام اس نے منصبداری کا نظام رائج کیا۔ اس نظام میں مختلف درجے کے عہدے ہوتے تھے اور ان پر فائز افراد سے فوجی اور سول دونوں طرح کے کام لیے جاتے تھے۔ ہر منصب کی تشریح اس کے ساتھ منسلک ذات اور سوار کی اصطلاح میں کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر 5000 ذات، 2000 سوار کا مطلب یہ تھا کہ اس عہدے پر متعین شخص کے لیے یہ لازم ہوگا کہ 5000 سپاہیوں اور 2000 شہسواروں کا بندوبست کرے، یعنی ذمہ داریاں لگا دی اس نے مختلف جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے اوپر کہ یہ بندوبست کریں۔ اس میں سپاہیوں اور شہسواروں کی ضرورت کے لیے سامان بھی شامل ہوتا تھا۔ ہر منصبدار کو اس کے منصب کی ضرورت کے مطابق تنخواہ دی جاتی تھی۔ اگر بادشاہ کسی منصبدار سے کسی وجہ سے ناراض ہو جاتا تو اس سے منصب واپس لے لیا جاتا۔ کوئی منصب موروثی نہ تھا، منصب پر قابلیت کے مطابق تقرری ہوتی تھی۔ کسی منصبدار کے مرنے کے بعد تمام جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی جاتی تھی۔ ہر سال منصبدار کی فوج، سواروں اور گھوڑوں وغیرہ کا باقاعدہ معائنہ ہوتا تھا۔ منصبداری نظام سے جاگیرداری نظام ختم ہو کر رہ گیا اور بادشاہ کو اس کے تنخواہ دار، منصبدار اور فوجی مل گئے۔ جاگیرداروں کے برعکس یہ بادشاہ کے ماتحت ہوتے تھے اور اس سے سرکشی کا تصور تک نہ کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے وہ ملازم ہو گئے تھے حکومت کے، سرکار کے اور بادشاہ کے، اس لیے وہ ان سے بغاوت کی توقع نہیں تھی، سرکشی کی۔ جب جاگیردار اپنے علاقوں میں خود مختار ہوتے تھے تو اکثر بادشاہوں کو ان کا محتاج ہونا پڑتا تھا، یعنی پہلے جب جاگیرداری نظام تھا تو بادشاہ ان کے محتاج ہوتے تھے، اب یہ جاگیردار سرمایہ دار بادشاہ کے حکم کے محتاج ہو گئے۔ تو یہ حالات تھے، یہ وہ اصلاحات تھیں اس نے کی۔ مزید اصلاحات اس نے کی، مثال کے طور پر اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے، حکومت کو وسعت دینے کے لیے۔ اس کا مزید احوال انشاءاللہ ہم آئندہ قسط پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔